بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مکاتیب اقبال بنام بابائے اردو مولوی عبدالحق، اردو کے عظیم مفکر، محقق اور ماہر لسانیات۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں مکتوب نگاری۔ مکتوب نگاری کسے کہا جاتا ہے؟ خط لکھنے کا عمل مکتوب نگاری کہلاتا ہے۔ مکتوب کی جمع ہوتی ہے مکتوبات یا مکاتیب۔ خالد عرفان کہتے ہیں، کام مکتوب کا ماؤس سے لیا جاتا ہے، کام مکتوب کا ماؤس سے لیا جاتا ہے، آہ سوزاں کو بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ مکتوب کسے کہتے ہیں؟ خط۔ مکتوب نویس یا مکتوب نگار خط لکھنے والے کو کہا جاتا ہے، اور مکتوب الیہ کہا جاتا ہے جسے خط لکھا جائے۔ المکتوب نصف الملاقات، خط نصف ملاقات ہے۔ خطوط نویسی کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 نجی یا پرائیویٹ یعنی رسمی یا دعوتی خطوط، اور نمبر 2 کاروباری خطوط، نمبر 3 سرکاری یا دفتری خطوط۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مکاتیب اقبال۔ اس میں پہلا خط ہم پڑھیں گے بابائے اردو مولوی عبدالحق کے نام۔ یہ خط 27 ستمبر 1936 میں لکھا گیا اور لاہور سے لکھا گیا۔ علامہ کہتے ہیں، مخدومی جناب مولانا نوازش نامہ ابھی ملا۔ اس سے پہلے بھی آپ کا خط تجویز ملا تھا، مگر میں علالت کے باعث جواب جلد نہ لکھ سکا۔ پہلے سے اچھا ہوں، مگر ابھی سفر کے لائق نہیں، خصوصاً جب کہ سفر 12 گھنٹے سے زیادہ ہو۔ بہرحال اگر اردو کانفرنس کی تاریخوں تک سفر کے قابل ہو گیا تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا، لیکن اگر حاضر نہ ہو سکا تو یقین جانیے کہ اس معاملے میں کلیتاً آپ کے ساتھ ہوں، اگرچہ میں اردو زبان کی بحیثیت زبان خدمت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، تاہم میری لسانی عصبیت دینی عصبیت سے کسی طرح کم نہیں۔ یعنی جس طرح میں دین کا طرفدار ہوں، اسی طرح زبان اردو کا بھی حامی ہوں۔ اس پہلے پیراگراف کو دیکھیے، اس میں مشکل الفاظ: مخدومی جس کی خدمت کی جائے، نوازش نامہ شفقت برا خط۔ علامہ اقبال خط کے آغاز میں کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں، جو کہ ان کی سیرت کا حصہ تھا، اور مولوی صاحب کو مخدومی یعنی جس کی خدمت کی جائے جناب مولانا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اقبال نے خود اردو کی بحیثیت زبان جو خدمت کی ہے اور نظم و نثر میں اسے جو گہرائی اور پہنائی بخشی ہے، اس کی مثال اردو کی ساری تاریخ میں انتہائی کم ملتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ آپ کا شفقت بھرا خط موصول ہوا اور آپ نے تجاویز طلب کی تھیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کا خط تجاویز کے ساتھ ملا تھا، مگر میں بیماری کے باعث جواب نہیں دے سکا۔ علامہ اس وقت بیمار تھے اور وہ معذرت کر رہے ہیں کہ وہ سفر کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ سفر خاصا طویل تھا۔ اس خط میں انجمن ترقی اردو کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انجمن ترقی اردو کے حوالے سے اہم نکات۔ تو اقبال کا اصل حوالہ ان کی شاعری ہے، لیکن نثر بھی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ خط بابائے اردو مولوی عبدالحق کے نام ہے۔ اردو کے عظیم مفکر ہیں، محقق اور ماہر لسانیات۔ اقبال اس خط میں بابائے اردو کو اردو زبان کی ترقی و ترویج کے حوالے سے قیمتی تجاویز دے رہے ہیں اور ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انجمن ترقی اردو، اس کا قیام 1903 میں علی گڑھ میں عمل میں آیا۔ 1912 میں مولوی عبدالحق اس کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ مولوی صاحب اورنگ آباد دکن میں ملازم تھے، وہ انجمن کو بھی ساتھ لے گئے۔ انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام 1 لاکھ سے زائد جدید علمی، فنی اور سائنسی اصطلاحات کا ترجمہ کیا گیا۔ اردو کے نادر نسخے تلاش کر کے چھاپے گئے۔ عظیم الشان کتب خانہ قائم کیا گیا۔ سینکڑوں کتب ترجمہ و تصنیف ہوئیں۔ 1936 میں انجمن کی منتقلی کے حوالے سے تجاویز مانگی گئیں۔ اقبال نے اس کا مرکز لاہور میں قائم کرنے کی تجویز دی اور اس کی وجوہات بھی بتائیں کہ یہاں کے مسلمان جذبہ و عمل میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اقبال کے بعد تحریک پاکستان، ہجرت اور خلافت وغیرہ کی تحریکیں بھی اس کی گواہ ہیں کہ یہاں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ لاہور 20ویں صدی میں بڑا اشاعتی مرکز بن چکا تھا، اور اقبال اس لحاظ سے مولوی صاحب کو یہ مشورہ دینے میں حق بجانب تھے۔ فنڈنگ کے حوالے سے اقبال نے تحفظات کا اظہار کیا کہ مسلمان امراء مقروض ہو چکے ہیں اور اپنی فضول خرچیوں کے سبب
وہ مقروض ہو چکے تھے۔ اقبال نے مولوی صاحب کو عزم و عمل کا حامل کہا ہے۔ اقبال کو حیدرآباد دکن سے پینشن کی توقع بھی تھی اور مولوی صاحب نے اس سلسلے میں کوشش کرنے کا وعدہ بھی فرمایا تھا۔ مولوی صاحب کے تعلقات سر اکبر حیدری سے بہت اچھے تھے۔ اقبال کو امید بھی تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس معاملے کو آپ پر چھوڑ دیا ہے، مگر افسوس سر اکبر حیدری نے جس انداز سے یوم اقبال پر 1000 کا چیک بھیجا، اقبال کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ 1938 میں انجمن مولوی صاحب کے ساتھ دلی میں منتقل ہوئی۔ تقسیم کے ہنگاموں میں اس کی بیشتر کتب ضائع ہو گئیں۔ مولوی صاحب کراچی آ گئے اور اکتوبر 1948 سے انجمن ترقی اردو کا مرکز کراچی بن گیا۔ 1949 میں انجمن نے اردو کالج قائم کیا۔ وبائے اردو نے تمام زندگی اردو زبان و ادب کی خدمت میں صرف کر دی۔ انجمن ترقی اردو وہ ادارہ ہے جس نے اردو کو حیات نو بخشی۔ اردو ہندی تنازع، اصطلاحات علمیہ، انگریزی اردو ڈکشنری، املا کے قاعدوں اور تحقیقی مجلوں کی اشاعت میں بھی انجمن ترقی اردو کا نمایاں کردار ہے۔ اقبال نے خط کی ابتدا میں کسر نفسی سے کام لیا ہے اور مولوی صاحب کو مخدومی یعنی جس کی خدمت کی جائے جناب مولانا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اقبال نے خود اردو کی بحیثیت زبان جو خدمت کی ہے اور نظم و نثر میں اسے جو گہرائی اور پینائی بخشی ہے، اس کی مثال اردو کی ساری تاریخ میں انتہائی کم ملتی ہے۔ تو خط دیکھیے علامہ اقبال کا بابائے اردو مولوی عبدالحق، جن کی ساری زندگی اردو کی خدمت میں گزری، حتیٰ کہ انہوں نے شادی تک بھی نہیں کی۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ آپ کی تجویز میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن یہاں دو باتیں زیر بحث آئیں گی کہ اس کے حوالے سے انجمن ترقی اردو کے حوالے سے فنڈنگ کہاں سے ہوگی۔ مسلمانوں کی حالت بھی ناگفتہ ہے، ناقابل بیاں ہے، مقروض ہیں بیشتر مسلمان۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ صدر انجمن کا مستقر کہاں ہو، اس کا ٹھکانہ کہاں ہو، اس کا مرکز کہاں ہو، تو اس کے لیے میرے خیال میں لاہور ہی مناسب رہے گا اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے آئندہ جو لڑائیاں لڑنی پڑیں گی اس کا مرکز بھی پنجاب ہوگا، اور اقبال کی یہ پیشگوئی بعد میں درست بھی ثابت ہوئی۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اسلامی زمانے میں یہاں کے مسلمانوں کی مناسب تربیت نہیں کی گئی، اس کا کیا علاج کہ آئندہ رزم گاہ یعنی میدان جنگ یہی سرزمین معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کی پیشگوئی بھی درست ثابت ہوئی۔ اس کے باوجود کہ مسلمانوں کی تربیت مناسب انداز میں نہیں ہوئی، یہی مرکز بنے گا، اور علامہ اقبال کی یہ پیشگوئی بعد میں درست بھی ثابت ہوئی۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے، ہجرت اور خلافت کی تحریکیں اور دیگر تحریکوں کے حوالے سے۔ آگے پبلشنگ ہاؤس کا چھاپہ خانے کا ذکر ہے کہ یہ لاہور ایک بڑا مرکز ہے اور یہاں بڑا پبلشنگ سینٹر ہے، اور انگریزی پبلشنگ، پرنٹنگ، اشاعت کی طرف بھی مسلمان توجہ کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی چھاپہ خانہ یہاں اردو سے متعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ مناسب رہے گی۔ آخر میں کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ معمولی جلسوں میں بھی بہت زیادہ بڑی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ کو آسانی رہے گی۔ لاہوری تو ویسے بھی زندہ دلانے لاہور کہلاتے ہیں، اور پنجاب کے لوگ بڑے سادہ دل ہیں، صحرائیوں کی طرح۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں صحرائیوں کی تعریف بھی کی ہے۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ آخر میں انہوں نے بات کی ہے معنوی اعتبار سے مدت ہوئی، یعنی پوشیدہ طور پر میں نے اسے آپ پر ہی چھوڑ دیا ہے، یعنی ان کی مالی معاملات کے حوالے سے علامہ اقبال کو جو مشکلات تھیں، اور اس کا ذکر ہے۔ آخر میں انہوں نے مولوی عبدالحق کی تعریف کی ہے کہ وہ صاحب عزم آدمی ہیں۔ مخلص محمد اقبال، فرسٹ ایئر سال اول میں خط بھی شامل ہے، اور اس کا پیٹرن بھی اسی طرح ہوگا۔ اوپر آپ امتحانی مرکز لکھیں گے، نیچے تاریخ لکھیں گے، اور اس کے بعد آخر میں ادھر جا کے والسلام اور ادھر اپنا حوالہ دیں گے۔ علامہ اقبال نے مولوی صاحب کو عزم و عمل کا حامل کہا ہے۔ آخر میں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے، حیدرآباد دکن سے انہیں پینشن کی توقع تھی۔ آخر میں علامہ اقبال نے جو بات کی ہے کہ معنوی طور پہ، پوشیدہ طور پہ میں نے اسے آپ پر چھوڑ دیا ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ ایک پختہ ارادے والے آدمی ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے بعد میں علامہ اقبال نے اپنے ایک خط میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو علامہ اقبال کو حیدرآباد دکن سے سر اکبر حیدری سے پینشن کی توقع تھی، لیکن افسوس سر اکبر حیدری نے جس انداز سے یوم اقبال پر 1000 کا چیک بھیجا،
اقبال کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ اس معاملے کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا۔ تو یہ دیکھیے آج ہم نے خط پڑھا علامہ اقبال کا بابائے اردو مولوی عبدالحق کے نام، دیکھ لیجئے۔